اب میرے کہنے پر انہوں نے چند اشعار آپ کے سامنے پڑھے، مگر بڑی خوبصورت آواز میں اور کمال کے اشعار اگر سونے کے پانی سے لکھے جائیں تب بھی ہم سمجھیں گے اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ محبوب کائنات اتنے قیمتی ہیں کہ ساری کائنات ایک طرف ہو، میرے محمد کریم کا دیدار ایک طرف ہو، اللہ کی قسم محمد کا دیدار ساری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے۔ ان کے اشعار، ان کی منقبت، ان کے فضائل، ان کا حسن و جمال بیان ہوا۔ لوگ کہتے ہیں اہل حدیث کے قریب آ کے دیکھو، اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا۔ اب بلا تاخیر آپ کے سامنے ہمارے دین اسلام کے اور جماعت کے وزیر دفاع جناب حافظ عمر صدیق صاحب باقی گڑگجا پہ شعر پائے گا۔ نہیں بھائی ایسے نہیں، ان کے خطاب سے پہلے اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ پہلے سیالکوٹ خطاب کر کے آئے ہیں حافظ صاحب، اب صرف آپ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے لاہور آنا ہوا، اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مسلک حق اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث، جناب مناظر اسلام حافظ عمر صدیق صاحب۔ سچ بولن دی جاچ صدیق دسی، لعنت جھوٹیاں تے رب جبار دیے۔ اللہ اللہ، عمر نام تو کم دئی، ملک سارا تم باغی اس عادل جوان دیے۔ عثمان دا یا فرشتے کر دے، اچھی شان دماد سرکار دیے۔ علی نام اتے سونا لقب حیدر، سونی شان اس شیر جرار دیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد۔ اللہم صل وسلم على نبینا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین، خاتم النبیین، رسول کریم، رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اویا پتر، او پیچھے بزرگ بیٹھے نے، او کرسیاں آلے ہو، اینج تو ہی پتر اینج تو ہموں کٹے دے لک پو آ کے دینے نے، تسی بھی گناہ ہو جاؤ۔ اونج جنوں پوچھو دجی شادی کرانی ہے تے کرانی ہے، تے مسیتے اینج جویں کو بچہ جام کے بی بی نہیں پئی ہوندی، اینج جی اینج پیا ہوندے نے۔ اور رب دے بندے ہوئے مسجد ہے، کوئی دے بیٹھن دا بھی ادب طریقہ ہے، یہ لتا ماما کھلار کے مسیتے پہ رہندے نے، ادب کو ملحوظ رکھ کے۔ ستے ہو کے جاگ دے ہو، کنیاں نمازاں چ روز اچھی آمین آندے ہو؟ ہاں دنے پانچ، اب پانچ والا تے میرے کول ہی بیٹھا ہے نا۔ کنیاں نمازاں چ روز اچھی آمین آندے ہو؟ تنہ چ ہون جاگ دینے۔ شیخ الحدیث و تفسیر، استاذ العلماء اور میرے بڑے بھائی فاضل حضرت علامہ حافظ مصطفیٰ صادق حافظہ اللہ تبارک و تعالی ورعا، ان کا یہ باغیچہ دیکھ کر دلی خوشی اور تسکین ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی جہود اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کے سر پر ایک عظیم شخصیت کا جو سایہ ہے، خیر و برکت کے ساتھ اللہ اس سائے کو بھی آباد رکھے، اور دامے درمے قدمے سخنے ان کے جو معاونین ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سمیت آپ سب معاونین کو
انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی سنگت نصیب فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کا آغاز اس آیت کریمہ سے کیا ہے، یعنی صحیح بخاری کی جو بنیاد ہے وہ اس آیت کریمہ پر ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ۔ اب میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صفائی کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات، جس طرح قرآن مجید امت تک پہنچا ہے ویسے ہی نبی علیہ السلام کی سنت اور حدیث بھی پہنچی ہے۔ دوسری بات، جو قرآن مجید کی حفاظت کے ذرائع اور اسباب ہیں وہی سنت اور حدیث کی حفاظت کے ذرائع اور اسباب ہیں۔ اور تیسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اس سے مراد صرف لفظوں کی حفاظت نہیں کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن پڑھتے چلے جائیں اور والناس کی سی تک جا پہنچے اور قرآن کے لفظ محفوظ ہیں۔ صرف لفظ کی حفاظت کا ذمہ ادھورا ذمہ ہے۔ پورا ذمہ کب ہوتا ہے؟ لفظوں کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے، اور لفظوں کا جو معنی اور مطلب ہے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی کس نے لیا ہے؟ اللہ نے۔ یعنی پوری حفاظت ہوتی تب ہے کہ جب لفظ بھی محفوظ ہو اور لفظ کا معنی بھی محفوظ ہو۔ حضرات، چوتھی بات، نبوت اور رسالت، قرآن مجید اور سنت، اس دونوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی جو قسمیں ہیں یہ نبوت اور رسالت کے اندر ہی ضم ہو جاتی ہیں۔ یعنی نبی علیہ السلام کی سیرت و صورت کی بات کریں تو پورے کا پورا قرآن بھی آ جائے گا اور پوری کی پوری سنت اور حدیث بھی آ جائے گا۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ وہ ایک بڑی عظیم حدیث لے کر آئے ہیں، اور میں نے وہ حدیث آپ کو سنانی ہے اور سنا کر بات ختم کر دینی ہے۔ پریشان نہ ہویا جی، چھوٹی جی حدیث نہیں، گھنٹہ ڈیڑھ لگ جانا ہے۔ بھوک تو نہیں لگ گئی؟ لگی ہوئی ہے نہیں جڑا دو ترے بندے آ کے آئے انہیں تو رج مارے جڑا اچھی ساری نہیں۔ علماء کو کھانا کھلانے والے ہیں یہ ایک ساتھ ساتھ خود بھی کھا لیتے ہیں۔ مجمع سے آواز ہلکی آئی ہے، بھوک لگی جی؟ اچھا اچھا چلو یار بھائی توجہ امتحان ہے کہ نہیں ہے؟ ایٹ سٹ پکھڑا کوار گندر سی بوٹیاں ہور بھی جاننے ہیں۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، یہ دربار ہے ہرقل کا۔ امام بخاری رحمہ اللہ، مولانا عثمان البدئی حافظہ اللہ نے مجھے کہا کہ آپ نے امام بخاری اور ان کی صحیح بخاری پر بولنا ہے۔ اب امام بخاری اور ان کی صحیح بخاری یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و الہام ہے۔ یہ علم کا ایسا سمندر ہے کہ جب سے یہ کتاب مرتب ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک علماء فنا ہو گئے ہیں، لیکن اس کے موتی نکالنے کا حق ادا نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اب اس کے موتیوں میں سے ایک موتی نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ 3 بڑی جنگیں ہوئیں، بدر 2 ہجری، احد
3 ہجری، خندق 5 ہجری، اور غزوہ خندق کو غزوہ احزاب کہتے ہیں جب سورت احزاب نازل ہوئی۔ غزوہ خندق کی فتح کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا حالات کیا ہیں؟ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہم نے پیٹ پر پتھر باندھا ہے۔ میں اکثر مذہبی لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ پتھر کیوں باندھتے تھے پیٹ پر، اور لوگوں کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ ہوا جب معدے اور انتڑیوں میں جاتی ہے تو بھوک کا احساس ہوتا ہے، اور معدے کے اوپر جب پتھر رکھ کے اس کو باندھ دیا جائے تو پھر بھوک کا احساس نہیں ہوتا، کم ہو جاتا ہے۔ مریدوں کے نذرانوں پر V8 پر گھومنے والوں، اللہ کے نبی نے جب اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو مصطفیٰ کے پیٹ پر کتنے پتھر بدے ہوئے تھے، اور تو کہتا ہے کہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں۔ مصطفیٰ کس کا کھاتے تھے؟ اللہ کا کھاتے تھے۔ عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایک پتھر توڑ رہے تھے۔ آپ ان حالات کا صرف ذہن سے جائزہ لیں کہ پورا جہان دشمن ہے، اندر بھی خلف شاری ہے، لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں ہے، افواج نہیں ہے، فوجی آلات نہیں ہے، ڈیفنس نہیں ہے، اٹیک نہیں ہے، ایک پتھر کو توڑا جا رہا ہے، صحابہ سے ٹوٹ نہیں رہا۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہم نے اس پر بڑے ہتھوڑے چلائے ہیں، ٹوٹ نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر پہلی ضرب لگائی، پتھر ٹوٹ گیا۔ جب ٹوٹا کہا اللہ نے ایران کی چابیاں بھی دے دی ہیں، روم کو بھی فتح کر دیا ہے۔ اور صحابہ کا ماننا کیسا ماننا تھا؟ انہوں نے روٹیوں کی وجہ سے نہیں مانا۔ آج دنیا کے اندر کئی مذہبی جماعتیں بنی ہیں جن کی بنیاد ہی روٹی پر ہے۔ اللہ کی قسم ہے، قرآن مجید لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہ جہنم فبئس المہاد۔ عجب نظارے تھے، پیٹ پر پتھر بندھے ہیں، لیکن انگلی کیسی ہے کہ اگر چاند پہ اٹھ جائے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے۔ حضرات یہ انگلیاں کیسی ہیں؟ یہ مصطفیٰ کی انگلیاں ہیں۔ غزوہ تبوک کے اندر 3000 فوجی تھے۔ تیرے درویشوں کا پھیرا لگتا ہے، ہر چیز فنا ہو جاتی ہے۔ یار یہ موبائل دور لے جائے۔ تیرے درویشوں کا پھیرا لگتا ہے، ہر چیز کیا ہو جاتی ہے؟ فنا۔ مال اصل خود کھا جاتے ہیں، اور جو چھلکے اور بچے ہوئے چیزیں ہوتی ہیں تبرک کے نام پر مریدوں میں بٹ رہا ہوتا ہے۔ اور مصطفیٰ کی تربیت کا کیا کہنے؟ اللہ کی قسم ہے یہ کائنات 10,000 مرتبہ تباہ ہو کر دوبارہ بن جائے، نبی کے یاروں جیسا کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ان کی تربیت کی، مہمان آیا، میزبان بہانے سے دیے کو بجھا دیتا ہے، کھانا مہمان کھاتا ہے، یہ ساتھ ویسے ہی منہ چلا رہا ہے۔ اور رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھوکے بیٹھے اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ایران بھی فتح، روم بھی فتح۔ اور تیسری بات آپ نے کیا کہی؟ آپ نے فرمایا آج کے بعد ہم چڑھائی کریں گے، ہمارے اوپر ہمارا دشمن چڑھائی نہیں کرے گا، بلکہ کہا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر دور ہوگا، اللہ اس پر میرا رعب ڈال دے گا۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، بڑے دشمن تھے 2، ایک کا نام ابو جال تھا، ایک کا نام کیا ہے؟ عمر بن حشام، اور دوسرا بڑا دشمن تھا ابو سفیان۔ یہ 2 بڑے دشمن، پر دونوں میں فرق ہے۔ دشمن 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک غیر معیاری دشمنی کرنے والا، آپ پہ الزام، آپ کی بیٹیوں پہ، بیویوں پہ، گھر کے افراد پہ بہتان لگانا، گندی چیزیں کہنا، یہ بد طینت اور بد خصلت دشمن ہے۔ اور بعض جو لوگ ہیں وہ دشمنی کرتے ہیں بیٹیوں سے نہیں، وہ کہتے ہیں دشمنی اس کے ساتھ ہے، بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، دشمنی اس کے ساتھ ہے، مائیں سانجھی ہوتی ہیں، دشمنی اس کے ساتھ ہے، اس کے گھر کی عزت میری عزت ہے۔ ابو سفیان بھی دشمن تھا، لیکن بڑا معیاری دشمن تھا۔ اس نے کبھی نبی علیہ السلام کی توہین نہیں کی تھی، آپ کی بیویوں کی توہین نہیں کی تھی، آپ کے خانوادے کی توہین نہیں کی، آپ کے اہل بیت کی توہین نہیں کی، آپ کی ذات کی توہین نہیں کی، بلکہ اتنا اس کا سٹینڈرڈ تھا، وہ فرماتے ہیں لولا الحیا لکذبت، اگر میں بے حیا ہوتا تو اللہ کے نبی پر جھوٹ بولتا، میں نے آپ پر کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اب اللہ کی شان، ابو جال تو بدر کے اندر مارا گیا، یہ بچ گیا۔ بھائی توجہ اب میری طرف رکھنی ہے، آنا جانا سب چھوڑ دیں، اب میں نے انتظامیہ کو بھی سنانا ہے۔ یہ ذرا میرا ماحول جو ارد گرد کا نا، یہ ذرا خاموش رکھے تاکہ میں اچھے طریقے سے تقریر کروں۔ وہ شیخ صاحب فرماتے ہیں آپ ہر دفعہ آتے ہیں تھوڑا سا وقت، تو یہ سٹیج پہ ایک الگ کانفرنس اور جلسہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ کانوں میں آوازیں پڑھنے کی وجہ سے پھر زبان ساتھ نہیں دیتی۔ اب توجہ کیجئے گا، نبی علیہ السلام نے غزوہ خندق اور احزاب کے بعد دنیا کے بادشاہوں کو خط لکھے، دنیا کے بادشاہوں کو کیا لکھے؟ خط لکھے۔ ایک خط لکھا ایران کے بادشاہ کو، اس نے اللہ کے نبی کی حدیث کو پھاڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی پھاڑ دیا۔ حدیث کا ادب کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط صرف قرآن کی آیات نہیں تھی، آپ کی بات تھی، آپ کا قول تھا۔ اس بدبخت کافر نے اللہ کے نبی کے خط کو، آپ کی مبارک حدیث کو پھاڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کا پیٹ پھاڑ دیا۔ آپ نے خط لکھا روم کے بادشاہ کو، کس کو؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سپر پاور تھی، اس نے ایران کو شکست دی۔ اب جب روم کے بادشاہ اس کے پاس خط گیا، اب وہ خط کیا تھا سننے والا ہے۔ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى عظیم الروم، ایک عیسائی پادری نے مجھے بائبل تحفے میں دی۔ اب وقتی طور پر میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ میں اسے جواب میں تحفہ دے سکوں، تو میں نے یہ خط کاتب سے سنہرے حروف کے ساتھ لکھوا کر، اس کا ترجمہ کروا کے، فریم بنوا کے، پھر میں نے اس کو تحفہ دیا کہ میں نے جس کا کلمہ پڑھا ہے اس ہستی و شخصیت نے آپ کے مذہب کے بادشاہ کو یہ خط بھیجا تھا۔ یقین جانیے جب میں نے پادری کو وہ خط پیش کیا، اس پر اتنی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ فوراً ادب کے اندر کھڑا ہو گیا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ میں نے خط صحیح بخاری سے. اب یہ خط کیا ہے؟ اس کے الفاظ ہی بڑے پیارے ہیں. من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى عظیم الروم السلام علی من اتبع الہدی اسلم تسلم یؤتیک اللہ اجرک مرتین یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. بادشاہ ڈر گیا، ایسے اس کا اندر ہل گیا. اللہ کے نبی نے اس کو خط لکھا ہے، نبیوں کے سلطان نے خط لکھا ہے، کوئی چھوٹی بات ہے. بڑا دنا بندہ تھا. اس نے کہا پتہ کرو میری ریاست اور بادشاہت کے اندر عرب کا کوئی باشندہ ہے اس نبی کے علاقے کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھو. ادھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک چٹھی گئی، اللہ نے کسی صحابی کو نہیں بھیجا، کسی صحابی کو نہیں، سب سے سخت ترین دشمن ابو سفیان کو بھیجا. چل اپنے گواہیاں دین تے گل ہو رہے، چس تے مزاتا دے جدو بیگانے گواہیاں دے. اور پھر عام نہیں، کوئی عام کافر ہے، ان کا رئیس. 3 جنگیں اس نے کروائیاں. کتنی جنگیں؟ 3. ابو سفیان نے 3 جنگاں کروائیاں. ہے تاجر سی، پیچھے رہ کے کام کراؤندا سی، تاں بچ گئی یہ توڑ. 3 جنگیں کروائی. اب اس کو پکڑ کر اس کے ساتھیوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا. حضرات ایک لمحے کے لیے سوچنا، آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ صحیح بخاری کی نسبت سے ہو رہا ہے، اور صحیح بخاری اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا مجموعہ ہے، اور 100% جو مجمع ہے یہ مسلمانوں کا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ ہمارے اندر کوئی کافر، کوئی مرزائی، کوئی عیسائی تو نہیں بیٹھا، کوئی کالا کھٹمل، کوئی بلیک اینڈ وائٹ تو نہیں بیٹھا. یہ اللہ کا شکر ہے. لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، ہرقل بادشاہ کا دربار ہے، سینکڑوں کی تعداد میں افراد ہیں، وزراء، مشیر، چوکیدار، پہرے دار، خادم، پنکھا جھلنے والے، پیغام دینے والے، ایلچی. دربار بھرا ہوا ہے. 100% حاضری کافروں کی ہے. 100% حاضری کن کی ہے؟ اور بولو کن کی؟ اور میرے رب نے سیرت النبی کانفرنس کروائی ہے، سارے کے سارے کافر ہیں. تذکرے میرے حضور کے ہیں اور تذکرے کرنے والے سارے ہی کافر. فرمایا لم نشرع لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. سارے پڑھو میرے ساتھ. ورفعنا لك ذکرك. ورفعنا لك ذکرك. اب ایک نبی دا ذکر کی میں بلندوں لگ گیا. اس نے کہا تم اس کے علاقے کی ہو جس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے جی ہاں، ہم مکہ کے ان کے علاقے کے ہیں. اس نے کہا تم میں کوئی اس کا رشتہ دار بھی ہے؟ ابو سفیان یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے میں بھائی لگتے تھے، چچا زاد بھائی، آسان لفظوں میں سمجھ لیں. وہ کہنے لگے جی میں ان کا رشتہ دار ہوں. بادشاہ کہتا ہے اگے آ جا، سچ سچ بات کرنی ہے، اگر کوئی غلط بات کی تو میں بڑا برا پیش آؤں گا. اب وہاں پر مسلمان تو کوئی نہیں، اور کالی زبانیں حضرت ابو سفیان کے بارے میں زبان درازیاں کرتے ہیں.
اور میں لعنت کرتا ہوں ایسے لوگوں پر اور اس چینل پر کہ جس نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تبرہ جو ہے وہ نشر کیا ہے. تمہیں پتہ نہیں کہ کیسا عظیم انسان ہے. 100% کافروں کی حاضری ہے, ساتھی جو ساتھ جانے والے ہیں وہ بھی کافر ہیں, اور وہ کیا کہتے ہیں, لولا الحیا لکذبت, میں نے جو بولا سچ بولا ہے, اگر میں بے حیا ہوتا تو جھوٹ بولتا. کافر ہونے کے باوجود بھی اس نے اللہ کے نبی پر کوئی جھوٹ بولا نہیں. اس نے پہلا سوال کیا. کیا سوال کیا؟ او بولو, پھر بول رہے ہیں. پہلا سوال بادشاہ نے, کیف فیکم نسبہ قال ہوا فینا ذو نسب. اللہ سبحان اللہ کا کائنات میں سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رسول اللہ کا امتی بنایا ہے. اللہ کی قسم ہے, اس سے کوئی بڑی نعمت دنیا میں ہے. پہلا سوال کیا, بتا اس کا نسب کیسا ہے. قال هو فینا ذو نسب, ہم سب سے بڑھ کر اگر کسی کا اعلیٰ نسب ہے تو جناب محمد رسول اللہ کا ہے. پہلا سا اسی جیم جلائے پھر بنے یا درزی, رڑدے کھردے سید بن گئے گو ماں دی مرضی. آج کل جو مذہبی پنڈت رہنما ہے نا وہ اس قسم کے ہی ہیں, چولے پائے نے جبے پائے نے. اللہ تعالیٰ ان ظالموں اور ڈاکوؤں سے ہمیں محفوظ رکھے. دین میں نسب کی بڑی اہمیت ہے. پہلا سوال اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کے بارے میں کیا. اس نے کہا جی سب سے اعلیٰ نسب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس نے دوسرا سوال کیا کہ خاندان میں کسی اور نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کامی ہونا دائے ہوئے ویکھا ویکھی. اسود انسی اور مسیلمہ کذاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. اس نے نبوت کا شان دیکھا کہ صحابہ کرام آپ کے پسینے کے قطرات بھی محفوظ کر لیتے ہیں, زمین پہ گرنے دیتے. عروہ ثقفی نے کیا دیکھا تھا؟ کہے عروہ ثقفی قریشاں نو جا کے میں شاہاں دے شاہی درباناں نو ڈٹھا, وضو قطرے ڈگن تے پج پج کے پکڑن, میں پیار نال مل دے رخساراں نو ڈٹھا. اور ان صحابہ کے ایمان کی بات کرتے ہو, اللہ کی قسم ہے جنہوں نے مصطفیٰ کے پسینے اور آپ کے وضو کے قطرے بھی زمین پر گرنے نہیں. وہ کہنے لگے جی لا, خاندان میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے میرے باپ اسماعیل سے لے کر میرے درمیان پوری لڑی میں کوئی اور نبی رسول ہوا نہیں. اللہ تعالیٰ نے نا ہمارے نبی کی صفت کیا ہے؟ الصادق. کیا صفت ہے؟ صادق. صادق اور فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. فرمایا انا اشبہ بإبراہیم خلقا وخلقا, اللہ نے محمد مصطفیٰ کو ابراہیم جیسا بنایا ہے, وجود میں بھی اور عادات میں بھی. باپ صدیق ہے. اب دوسرا جو باپ ہے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا.
صادق صدیق، اور یہ ان کا بیٹا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صادق و امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے کہا جی نہیں اور خاندان چ نبی کوئی نہیں۔ اس نے کہا اچھا، تیسرا سوال، کرسی چاہتا ہے۔ ہمارے لاہور کا ماحول مذہبی کرسیوں کی وجہ سے بڑا ہی بدبودار ہوا ہے۔ او کرسیاں جنہ دے کولوں تھانے دے باہر بیٹھے کتے بھی نہیں نہ ڈر دے، انہاں کرسیاں پیچھے مذہبی لوگ کھجل ہوندے پھر دے۔ میرے بھائیوں دوستو، اس نے سوال کیا کرسی چند ہے؟ انہاں کہا جی نا ازی تے کرسی پیش کر کے مر چلے ہیں۔ اجعل الآلیۃ الہا واحدا ان هذا لشیء عجاب۔ ازیاں نے پا جو چاہیے لے لے، لا الہ الا اللہ نہ پڑھیا کر۔ اس نے چوتھا سوال کر دیا، ہن تہاڈی مینوں پوری توجہ چاہیے۔ میں پہلوانا دے شہروں آیا تے جنہیں توجہ نہ کیتی میں تھا مار چھڑنا جی۔ نہیں بھائی میں ماردہ نہیں انشاءاللہ، صرف آپ کی توجہ۔ اگر یہ دو جملے سمجھ آ گئے نا، یقین جانے کالا جو ہے وہ ناکام اور برباد ہو جائے گا۔ آج کل بڑے پرچے پہ ہوندے نے، جی آکھیے نا گھوڑا کٹنا بھی اسلام وچ کوئی نہیں، پھر بھی پرچا۔ تے ایجنسیاں او پوری تاڑ دے وچ نے، بھئی مولوی عمر صدیق جڑا نا اسی انہوں کیویں قابو کرنا ہے۔ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ایماندار نال دسیا جے جڑے جڑے مینوں پکا سندے نے، نیکشن ایکشن پلان دے وچ بڑے بڑے مولوی قبر دی پہلی رات تے جہنم دے کھٹکے تے آ گئے سن۔ عمر صدیق نے اپنی شہین والی پرواز چھڈی۔ ایماندار نال دسیا اللہ ہمارے ساتھ نہ بھائی نہ، میں تھوڑے دھوکے چ کیوں نہیں ہونا۔ للکار ہے میں بھائی پنجرے سے نہیں آیا، اپنی گڈی تے آیا۔ میں انہاں نعرے دے بھلیکے چ کوئی نہیں ہونا۔ علامہ رحمت اللہ علیہ قدم بدایا، وہ اللہ کو ڈر گئے، یہ اتنے کھجل ہوندے پھر دے۔ عمر صدیق قدم بڑھاؤ، اللہ تمہارے ساتھ، اللہ تمہارے ساتھ۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ، پڑھو میرے نال، إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، اللہ ہم سب کے ساتھ ہے، اللہ ہم سب کے۔ انہیں چوتھا سوال کیتا، انہیں آکھا بھائی یہ دس جڑے منن والے نے وہ ماڑے مریڑے نے کہ جاگیردار نے؟ سرمایہ دار اپنے سرمایہ نو بچان واسطے پارٹیاں بدلدا رہندا ہے، پہلا پیپلز پارٹی، پھر قائد اعظم پارٹی، نواز شریف پارٹی، پی ٹی آئی پارٹی، وہ بدلدا رہندا ہے۔ تے منن والے جڑے نے وہ ماڑے مریڑے نے کہ جاگیردار نے؟ انہوں نے آکھیا جی گل لے وے جڑے کلمہ پڑھن والے نے وہ ماڑے مریڑے ہی نے، وہ ماڑے، وہ بولو مارے مڑیڑے۔ میں ٹھیٹ تانوں پنجابی جڑی تواڈے پنڈا تھاواں چ لاہور چلدی ہے نا، وہ لفظ بھی سنانے نے وچ۔ اب اس نے سوال کیا پانچواں کہ ماننے والے جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں یا زیادہ ہو رہے ہیں؟ گل جے بڑے دھیان نہ سنن والی، منن والے گھٹن ڈے نے کہ ودن ڈے نے؟
پشاور پروگرام، وہاں دن جلسے ہوتے ہیں پٹھانوں کے، دگا گز دگا میدان دا، پٹھانہ دے جلسے دنے ہوندے نے۔ پشاور کانفرنس تھی جماعت کی، عبدالرشید جادی صاحب بھی میں بھی ہم چلے گئے۔ میں نے گجرانوالہ سے جانا تھا، انہوں نے فیصل آباد سے آنا تھا۔ گجرانوالہ ڈائیو میں بیٹھ کے، مہینہ محرم کا تھا، وہ اللہ کی شان ایڈا سر تے دابڑا کالا تریا تے ایک حاضر سروس و کالی وردی والا بھی بہ گئے، سیٹ دوہاں دی کٹھی، میں لا کے ٹوپی سروں جیب چ پا لی۔ ٹوپی جیسے میں لا لانا پھر پہچانے ہی نہیں جانتا بھئی مولوی عمر صدیق کا ہونا۔ حالے بھی کئی جڑے نے وہ بھلیکے چ ہی رہندے نے۔ شیخ پورے تقریر کرن گئے، لوکل ٹرانسپورٹ سی، میرا شاگرد میرے نال ماشاءاللہ دی بابا داڑھی سونی ودیا، کپڑے بھی چنگے سونے انہیں پائے۔ انہاں دی باں پھڑ کے گڈی والا آندا ہے علامہ صاحب تسی سیٹ تے بیٹھ جاؤ، تے مینوں آندا منڈیا تو پیچھے لمک جا۔ میں کہا ٹھیک ہے میں لمک جا۔ او میں ڈول لا کے نہ ٹوپی جیبے پا لا، اون داڑھی تے میں جیبے چ نہیں سا پا سکتا، داڑھی تے جیبے چ نہیں سی نہ پینی۔ او مینوں نہ ٹیسٹر لا دے، ٹیسٹر چیک کرے بھئی یہ کیڑا برینڈ ہے، تے پھر اپنے علم دے نہ لشکارے پاوے۔ میں ایم اے کیتا ہے، ایم اے کیتا ہے۔ کئی جڑے نا حضرت مولانا فلاں ایم اے، میں نا یہ ایم اے میں ایم اے فارسی کیتا ہے، ایم اے عربی کیتا ہے، ایران پڑھیا ہے، عراق پڑھیا ہے۔ مینوں آندا ہے تو کی کیتا ہے؟ میں کہا میں تہاڈا علاج ہی کیتا ہے اور میں ککھ نہیں کیتا، میرے پلے تے ڈگری ہو رہا ہے کوئی نہ۔ گل ٹور پئی جی امت پاٹھنی نہیں سی، جے مولا علی نو پہلا نمبر مل جاندا، کوٹ کوٹ پنگا پیٹیاں، منہ اڈیا تے اکھاں میٹیاں۔ ہون تے ساڈی گورنمنٹ نے بھی بھنگ کاش کرن دی اجازت دیتی۔ پہلا پی ٹی آئی دے ورکر سن، کی آندے سن انہاں نوں؟ یوتھیے، ہون لوکی آکھن گے بھنگیے۔ اور جڑے حالے بھی جڑے نے باز آ جاؤ مت کہ تہاڈا بھی بھنگی نہ پہ جائے۔ میرے بھائیو دوستو، وہ منو آندا بھئی پہلا نمبر مولا علی نو دیندے تے امت دو ٹوٹے ہونی ہی نہیں سی۔ آندا دما دم مست کلندر علی دا پہلا، اور ہم کیا کہتے ہیں ہوش و حواس کے اندر علی کا نہیں صدیق کا، ہوش و حواس کے اندر صدیق کا پہلا۔ چلو یہ موضوع الگ ہے، یہ پھر تمہیں سناواں گا۔ میں کیا قرآن دی ایک سورت ہے جڑی نبی علیہ السلام دی وفات تو ایک مہینہ پہلا نازل ہوئی ہے، ایک سورت تو جو اینا پڑھے ہیں یہ سورت دا ترجمہ ہی کر دے، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوک، کتابہ بھی نہ کھلن تے کالے دا علاج ہو جائے، زریلے دا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، پڑھو میرے نال، ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اے آندے نے ترے تو علاوہ سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، ایڈے بے ایمان نے جنہوں ویندے نا کہ ساڑھا ساتھ ہی کوئی نہیں پہ دیندہ، نہ قرآن آندے نے اصلی کوئی نہیں، نہ نبی دیاں بیٹیاں آندے نے نبی دیاں بیٹیاں بھی تین، صحابہ کرام او بھی کوئی نہیں، ہر شہد انکار کریے ہوں گے۔ اچھا بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ، فی میں نے میں تے دین اللہ اللہ دا دین، فی دین اللہ دا مطلب ہے دین دے وچ کے باہر، او بولو یار، دین دے اندر کے باہر، اے آندے نے باہر،
اللہ کی آندے نے فی دین اللہ کنے تین کنے کی مطلب ہے فوج نہیں پا جی ترجمہ صحیح کرنا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين اللہ جتھے بوا لبے کند لبے کالا لبے پڑھنا ہے اذا جاء نصر اللہ مہینہ صحابہ دے فضائل دا سورت نصر نوام کر دے اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا حضرات اس کا معنی کیا ہے؟ رب کہتے ہیں نبی کے دین اندر رب کے دین اندر فوجہ دیاں پتہ ہے چلے آئے بے ایمان چوٹائے تے رب بادشاہ نے بھی پوچھا اس نے کہا یہ بتا کم ہو رہے ہیں کہ زیادہ ہو رہے ہیں جماعت کوئی نبی باندھی نا تنظیم بندے دبا دب کوئی 6 مہینے لنگ دینے 4 دن شوق دے مگروں کتے ہی بھونک دے ہر شاید کھلر پھلر جاندے روٹیاں مک گئیاں پیسہ مک گیا تے سجن بھی روٹ گئے سبحان اللہ ابو سفیان نے کیا جواب دیا اس نے کہا دن با دن بڑھتے ہی جا رہے دن با دن اور جماعت نو سدیا سا نے علاج کر دے صحیح مسلم میں حدیث ہے جماعت کو بلایا کہ علاج کر دیں فرمایا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به نبی علیہ السلام نے الفاظ پڑھے کہتا پھر پڑھے آپ نے پھر پڑھے کہتا کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کر لو میں تے آپ بیمار سا میرے بھائیو دوستو اس نے چھٹا سوال کیا کون سا سوال پھر بولو اس نے کہا کبھی کسی نے ناراض ہو کر اس کے دین کو چھوڑا ہے کدی کسے دین چھڑے ہے حضرت گل سمجھے ناری جے کدی کسے دین چھڑے ہے ابو سفیان نے جواب دیا جان چھوڑ دیتا ہے جہان چھوڑ دیتا ہے پر دامن مصطفیٰ کو چھوڑتا نہ صحابی نے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہابی نے ٹوٹے کر دیو پامے بم چلا دیو ازی نہیں جی مان دے منانا جی یا اللہ دا قرآن تے نبی دا اچھا بادشاہ جڑا نا وہ ٹھمبر گیا پنجابی لفظ سمجھ دینا انہیں سوال کیتا خدا دی قسم کمال ہے اس بندے نے بھی کمال سوال ہے اس نے سوال کیا 7واں حل یکذب یہ بتا کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے اللہ یہ بتا کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے اور اللہ کی قسم ہے یہ کائنات 10,000 مرتبہ تباہ ہو کے دوبارہ بن جائے نبی کے یاروں جیسا کسی کا ایمان نہیں نبی علیہ السلام نے سواریاں نہ بڑا پیار سی ڈاچیاں سونے اونٹ خچر ایک یہودی دے ہاتھ وچ سواری ویکھی گھوڑا بڑا سونا آپ نے فرمایا بیچنا ہے اس نے کہا جی لے لو سودا طے ہو گیا گل ایک اور بڑی سنن والی جے کئی ساڑھے پرا بیٹھے نے دوست بریلوی وچ تو آندھے نے اسی بھائی بڑے پہنچے ہیں ساڑھے بزرگ بڑے پہنچے نے جتوں تک اہل حدیث پہنچے نے کوئی بھی نہیں جے پہنچے عمر صدیق گل کر کے چل رہا جاؤ کل جنیاں دے مدرسیاں پھر کے پوچھ نہیں پا میں مولوی بندہ ماں ایک جیب آ لگی ہے ایک بولو کنیاں ہو گئیاں میں عید پڑھائی ایک بندہ گلے ملیا اندر بڑا مزہ آیا ایمان تازہ ہو گیا پھر نہ ملنا میں ملنا دوجیر ملیا تو جیب بھی خالی کر کے لے گیا میں چنگا تے تواڈی مہربانی مینوں بعد نہ ملے آ رہے ایک بڑی نکتے کی بات بتاتا ہوں اور میں جب سوچتا ہوں میں کہتا ہوں یا اللہ
تیرا نبی کمال تھا. کمال جو ہے نا، کمال کیا ہے؟ کمال سے آگے مصطفیٰ کی رسالت کا آغاز تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کرتا پہنا ہے. اے جڑا سعودی لباس ہے نبی علیہ السلام نے پایا نہیں. یہ ہمارے جیسا جو کرتا ہے نا، تریزوں والا، بٹنوں والا، نبی علیہ السلام نے ساری زندگی قمیص پہنی اور نیچے تہمد. جو ہمارے دیہاتی لوگ تہمد پہنتے ہیں نا، یہ نبی علیہ السلام نے ساری زندگی سلوار توتی، کرتا تے توتی، کرتا تے توتی، یہ ساری نہیں. پجامہ نہیں پہنا، پجامہ نہیں. سلوار کو اللہ کے نبی نے بڑا پسند فرمایا. کپڑا آیا بڑا عمدہ. اماں عائشہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے بڑے شوق سے اپنی سلوار ماپ دے کے بڑے شوق سے اپنی سلوار بنوائی، لیکن پہننے سے پہلے ہی اللہ کے پاس چلے گئے. سلوار جو ہے یہ نبی علیہ السلام کا پسندیدہ لباس ہے، توتی سے بھی زیادہ، دھوتی سے بھی زیادہ. لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، 23 سالہ دور نبوت نہیں، ساری زندگی اللہ کے نبی کی قمیض پہ، دھوتی پہ کوئی جیب، کوئی گتلی، کوئی سونے چاندی کا سپا سامنے والی کوئی جیب نہیں تھی. ساری زندگی آپ نے اپنے لباس پہ جیب لگوائی، جیب ہے ہی نہیں سی. کدی مصطفیٰ دے سونے جسم نو سونے دے سکے نے ٹچ ہی نہیں سی کیتا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی علیہ السلام کے صندوقچی تھے، اکاؤنٹنٹ، خزانچی تھے. صرف مؤذن ہی نہیں تھے، خزانچی بھی تھے. آپ نے یہودی کو کیا کہا؟ گل سننا نہ لیجیے. فرمایا میں پیسے مدینے جا کر دوں گا. کدھر؟ بولو کتھے؟ کول ہے نہیں سن. فرمایا مدینے. انہوں نے کہا چلو کوئی گل نہیں. جب مدینہ آئے، بازار میں داخل ہوئے تو اس کو شرارت سوجی. یہودی نے کیا کہا؟ او لوگوں میں لٹیا گیا. لوگ جمع ہو گئے. کیا ہوا ہے؟ مسلمانوں کے نبی نے مجھ سے میری سواری چھین لی ہے. اللہ اللہ، یہ صحیح بخاری کو پہلا درجہ ایویں ہی نہیں مل گیا. امام بخاری کشتی میں سوار ہیں. ایک بڑا چلاکو خان کہتا کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کتنے پیسے ہیں؟ فرمایا میرے پاس تھیلی ہے. کتنے سکے ہیں؟ اتنے ہیں. تھوڑی دیر بعد شور مچاتا ہے، لوگوں میری تھیلی چوری ہو گئی، انہیں سکے سن. سب کی تلاشی ہوئی، امام بخاری کی بھی ہوئی. جب امام بخاری کی تلاشی ہوئی تو کوئی چیز نہیں نکلی. پار کنارے لگ کے کہتا ہے یار بندہ دے تو شریف لگنا ہے، تو آکھیا سی میرے کو تھیلی ہو تو نکلی نہیں. فرمایا میں نے اسی وقت دریا برد کر دی تھی جب تو نے کہا تھا میری تھیلی چوری ہو گئی. میں نے اسی وقت پھینک دی. ہن ویکھو گل کڈی وڈی ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے انہیں بہتان لاتا کہ تو سواری نعوذ باللہ کھوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سادگی نالاندے نے. تو پتہ ہے سادہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. آپ بڑی سادگی اور پریشانی میں کہیں نہیں بھائی میں نے تیرے ساتھ سودا کیا ہے. وہ چلا کر کے نہیں چھینی ہے. آپ بڑی سادگی سے کہیں کہ میں نے تو یار تیرے ساتھ سودا کیا، ادھر کیا، اتنی بات ہوئی، اتنا ریٹ طے ہوا، اور پھر یہ بات ہوئی کہ مدینے جا کر پیسے. وہ کہے نہیں چھینی ہے. اگر کوئی گواہ ہے پیش کر، اگر کوئی گواہ تو میں جھوٹا. اینی گل کرن دی دیر سی، مجمع میں سے ایک بندہ نکلا جس کا نام خزیمہ بن ثابت الانصاری ہے. وہ آگے بڑھا، کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے یہ سواری تجھ سے خریدی ہے. اچھا وہ ذلیل ہو کر چلا گیا. اللہ کے نبی اور خزیمہ رہ گئے. فرمایا خزیمہ ایک گل تے دس، جدوں میں سواری خریدی سی تو تے اوتھے کوئی نہیں سا، آپ تو ادھر نہیں تھے. کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ پورا جہان غلط ہو سکتا ہے، آپ کی سچی زبان غلط نہیں ہو سکتی. یہ صحابیت ہے، یہ صحابیت ہے.
اور آسمان سے انعام کیا ملا؟ اے میرے نبی تیرا رب اس خزیمہ پہ اتنا راضی ہے، آج کے بعد یہ بات کرے، اس کی بات 2 بندوں کے برابر، گواہی دے تو گواہی بھی 2 بندوں کے برابر۔ اس کو صحابیت کہتے ہیں۔ بادشاہ نے تبھی پوچھا جھوٹ بولتا ہے؟ انہوں نے کہا جی نا 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 نا، جھوٹ نہیں بولتا۔ فرمایا حل یغدر، یہ بتا کبھی آمنہ کے لال نے دھوکہ دیا ہو؟ حضرات میرا دشمن بھی اس بات کا معترف ہے کہ اہل حدیث نے کبھی دین کے اندر دھوکہ نہیں دیا۔ ہمارے ائمہ نے، ہمارے اسلاف نے ان لوگوں سے روایت کو قبول نہیں کیا کہ جس نے اپنی خالی جھولی کے ساتھ سواری کو اپنی طرف بلایا، کہ یہ اپنے جانور کو اگر دھوکہ دے سکتا ہے تو نبی کی حدیث میں بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ 8 سوال ہو گئے ہیں، کتنے؟ بولو کتنے؟ اس نے کہا جنگیں بھی ہوئی ہیں، لڑائیاں۔ اب ابو سفیان کہتے ہیں مینو ویر کٹن دا موقع نہیں سی پہ ملتا، دشمن سا میں۔ فرمایا جنگیں بھی ہوئی ہیں، کبھی ہم جیت جاتے ہیں کبھی وہ جیت جاتے ہیں۔ آج کل امن کا معاہدہ ہے، آج کل کون سا معاہدہ ہے؟ جنگ بندی کا معاہدہ ہے۔ اب اس کو یہ پتا تھا کہ نبی علیہ السلام معاہدہ نہیں توڑتے، معاہدہ نہیں۔ وہ کہتا میں نے صرف یہی بات کہی کہ پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا کرے، پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا کرے، بس یہی بات۔ اس نے کہا ماذا یقول، یہ بتا آپ علیہ السلام کی دعوت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی، بولو آپ کی۔ فرمایا اعبد اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا وَيَأْمُرُنَا بِالصِّدْقِ وَالصَّلَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ۔ ان کی دعوت ہے ایک اللہ کی بندگی کریں۔ کس کی؟ ایک اللہ کی۔ دنیا کی آبادی اس وقت 7.5 ارب کے قریب ہے، 7.5 ارب کے قریب ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ 6 ارب پیدائشی کافر ہیں اور تمام دنیا میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 1.5 ارب کے قریب ہے۔ آج اپنے بچوں کو فزکس اور بائیو اور کیمسٹری اور بیچلر کروانے کے بعد ان سے ذلیل ہوتے ہو اور تو تکرار کرتے ہو۔ اپنے بچوں کو اس دینی ادارے میں داخل کرواؤ، ان سے فیض لو، دنیا کی ڈگریاں لے کر کے ذلت خاری کے سوا کچھ نہیں، ہم تیرے بچے کو بتائیں گے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یونیورسٹی میں ڈالتا ہے، لڑکی بگا کے لے جاتا ہے، ہمارے پاس چھوڑتا تو ہم کیا پڑھاتے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ حضرات ACCA پڑھاتا ہے، MBA کراتا ہے، بینک کی جاب کرتا ہے، سود پہ مرتا ہے، ہمارے پاس چھوڑتا تو ہم پڑھاتے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ ہمارے پاس چھوڑتا تو اسے بیوی کے حقوق بتاتے، بچوں کے آداب بتاتے، ہمارے پاس، اور یہ چیزیں کتاب و سنت کے اندر ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی محرومی ہے، اور یہ محرومی شیطان کیسے پیدا کرتا ہے؟ مولویوں کے بارے میں دماغ میں غصہ لا کر، یہ تو ایسے ہیں اور یہ تو ایسے ہیں اور یہ تو ایسے ہیں۔ بھائی تو ماڈل بنا اپنے بچوں کو پڑھا کر کے دین، اسے ماڈل بنا کر سامنے پیش کر کے دیکھو جی میرا بچہ، میں نے اسے عالم بنایا ہے اور یہ فلاں عالم سے بہتر ہے، حفظ میں، حدیث میں، عربی میں، فقہ میں، گرامر میں، ادب میں،
آئیے ان اداروں کے دست و بازو بن کر اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں اور خود بھی ان کے علمی بھی، عملی بھی اور مالی معاون بھی بنے. یہ تو بات ضمناً آ گئی. اس وقت بڑی محنت کی ضرورت ہے بھائی. 1.5 ارب مسلمان جو ہے وہ شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. شرک کے اندر ہر کونے کونے پہ شرک. یہ لوٹے گمانے والے، یہ نجومی، یہ باوے، راتوں رات میں عشق مشق اور راتوں رات میں محبوب مسخر اور آپ کے پاؤں میں ہو نہ ہو تو مسخر ہو گیا. 20 30 40 50 ہزار دے کے تو ماموں بن گیا ہے. تو بندگی کیا ہے؟ اعبد اللہ وحدہ. جزاک اللہ خیر. اعبد اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا. کس کی بندگی کرنی ہے؟ کس کی؟ وَيَأْمُرُنَا بِالصِّدْقِ. آپ ہمیں حکم دیتے ہیں جب بھی بولنا ہے سچ بولنا ہے. وَيَأْمُرُنَا بِالصِّدْقِ وَالصَّلَاةِ. نمازاں کنیاں پڑھنیاں نے؟ ہولی بولے ہو. حدیث معراج سنائیے نا کہ نبی پاک گئے پھر گئے 30 پھر گئے 40 30 35 25 20 15 10 پھر 5. تو کئی بندے آدھے نے ہاں ایک پھیرا ہو اور مار دیتے کام ہی موک جاتا. نسائی شریف کے اندر حدیث ہے اللہ کے نبی پھر بھی گئے تھے 5 سے بھی تخفیف کرانے کے لیے. تو اللہ نے کہا نہیں 5 سے میں نے تخفیف نہیں کرنی. ہاں جو 5 پڑھے گا اس کو 50 کا ثواب عطا کروں گا. میرے بھائیوں آگے وَيَأْمُرُنَا بِالصِّدْقِ وَالصَّلَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْأَفَافِ. آپ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ صلہ رحمی کرو، رشتوں کو جوڑو. آپ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ پاک دامنی کو اختیار کرو. آج ایمان ہمارے سینوں سے نکالنے کے لیے کفار نے انٹرنیٹ کے ذریعہ، سوشل میڈیا کے ذریعہ، سلیبس کے ذریعہ، پرنٹڈ میڈیا کے ذریعہ، برگر کے ذریعہ، بوتل کے ذریعہ، کارٹونوں کے ذریعہ، کپڑوں کے ذریعہ، بچوں کے کھلونے کے ذریعہ فحاشی، عریانی، بے حیائی عام کی ہے. اور ہر خاص و عام اس فتنہ میں مبتلا ہے. اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں. اور پاک دامنی کے لیے یہ دین، یہ ایمان، یہ قرآن، یہ سنت. آپ کا بچہ آئے گا ہم اس کو بتائیں گے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. ڈبل شاٹ ٹھا، شیشہ ٹھا، جواری ٹھا. اور یہ لاہور کے جو جواری ہیں یہ تو پوری دنیا میں مشہور ہے. گیندوں پہ جوا لگانے والے اور شاٹوں پہ جوا لگانے والے. حضرات رب کا قرآن اور یہ شراب اور شراب کی بٹیاں آپ کے قرب و جوار میں چلتی ہیں. ساری چیزیں ہمارے علم میں ہیں تو ہم اس کو قرآن سناتے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. تو آئیے ہم اس بات کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزم کریں کہ ہم اپنی بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو ایمان کی مضبوطی جو ہیں یہ دلوانے کے لیے مستعد ہو جائیں اور فکر مند ہو جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ایک سوال بڑا اہم ہے. نبی علیہ السلام کا 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا. 40 سال میں آپ نے اعلان نبوت کیا. 40 سال کے بعد 15 سال. اب ان 15 سالوں میں پہلی بات ہے کہ 29 سال تک آپ کی اولاد نہیں ہوئی. پھر قاسم آپ کا بیٹا پیدا ہوا. پھر 4 بیٹیاں پیدا کیسے ہو گئی اور جوان کیسے ہو گئی اور نکاح کیسے ہو گیا؟ یہ شیعہ ذاکرین کی طرف سے ایک اعتراض ہے اور اس کی طرف حضرت قاری صاحب نے توجہ دلائی ہے. سب سے پہلی بات نبی علیہ السلام آپ کا نکاح جو 25 سال میں 25 سال کی عمر میں ہونے والی بات ہے یہ محض مشہور ہے، اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے. دوسری بات 29 سال تک آپ کی اولاد نہیں ہوئی، یہ بات بھی جھوٹ ہے. تیسری بات کہ نبی علیہ السلام کی پہلی اولاد قاسم ہے، یہ بھی جھوٹ ہے. اگر 25 سال کی عمر میں بھی نکاح مان لیں تو 41 سال میں آپ نے اعلان نبوت کیا ہے. 2 بیٹیاں نبی علیہ السلام کی جو ہیں وہ جوان ہو جاتی ہیں. نکاح ہوا ہے، شادی رخصتی نہیں ہوئی. یہ بات بھی غلط ہے.
کہ نبوت سے 5 سال پہلے شادی کر لی ہے، یہ بھی اس کا جھوٹ ہے۔ اس نے بڑے جھوٹ بولے ہیں کہ 29 سال تک اولاد نہیں ہوئی، پہلا جھوٹ۔ دوسرا جھوٹ کہ بیٹا پیدا ہوا پہلا، یہ بھی جھوٹ۔ پھر اعلان نبوت سے 5 سال پہلے بیٹیوں کی 2 کی شادی کر لی، یہ بھی جھوٹ۔ تو یہ جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق و رحمت کے ساتھ جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، آج ہمارے معاشرے میں 10 سے 11 حد 12 سال کی بچی جو ہے وہ بالغہ ہو جاتی ہے، اس کو حیض آنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں، باقی جو جلسہ کی کارروائی ہے اس کے بارے میں محترم شیخ مصطفیٰ صادق حفظہ اللہ وہ آپ سے بات کریں گے۔ یار ایک میں آپ نے ایک منٹ شیخ صاحب کی جو بات ہے نا، ہم اس کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے اسلاف کہتے ہیں، اسلاف ہمارے۔ میرا موقف جماعت سے یا اسلاف سے ہٹ کر نہیں ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، اور آپ شیخ صاحب سے اس بارے میں رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔